فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ میرا کام سے تعلق تو بچپن سے ہو گیا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کوئی 10-11 سال کی عمر میں گیا تھا، تو تعلق تو کام سے اس وقت تک تھا، لیکن کام کی یہ سمجھ نہیں تھی، بس سمجھ تھا کہ ایک کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دین کا کام ہو رہا ہے. حضرت کے وفات کے بعد سن 45 میں 4 جماعتیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کی ترقی اور پھیلاؤ کے لیے چلائی تھی. ایک جماعت پیدل بمبئی کی طرف، ایک جماعت پیدل کلکتے کی طرف، ایک جماعت پیدل کراچی کی طرف، ایک جماعت پیدل پشاور کی طرف. حضرت کے وفات کے فوراً بعد سن 45 میں، 44 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، 45 میں یہ جماعتیں چلی ہیں. تو یہ جماعت جب بہاولپور سے گزری تو کچھ نہ کچھ تعلق تو پہلے سے تھا، تو ان کی نصرت بھی کی، ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا نکلے بھی صحیح، وہ چلے گئے. میرے مزاج میں سمجھیے یا جو کچھ میں سمجھیے وہ یہ ہے کہ کام کرو، کام کو سامنے رکھ کر پابندی سے کرو، نہیں کرتے تو چھوڑ دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس عمل پر مداومت نہ ہو اللہ اس عمل کو دیکھتے بھی نہیں ہے. خیر الاعمال ادومها عند اللہ، اللہ کی نسبت سے چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے مداومت کے ساتھ تو وہ تمہیں ترقی پر لے جائے گا. تو ساتھی جو ہے کام کرنے والے ایسے تھے بیچارے، کبھی گشت میں آ گئے، کبھی نہیں آئے، کبھی پہلے آ گئے، کبھی پیچھے آ گئے. تو میں نے کہا جب تم پابندی شروع کر دو گے اس کے بعد میں کام میں آؤں گا، اس سے پہلے مجھ سے بات نہ کرنا. 6 مہینے 8 مہینے تک میں بالکل بس کام کے ساتھ میں متعلق نہیں تھا، اور ساتھی بیچارے آتے رہتے تھے، منتیں بھی کرتے تھے، کوئی بزرگوں میں سے آ جاتا تھا اس سے بھی کہلواتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا پرانا تعلق تھا، تو وہاں تقریباً وہ 5-6 مہینے ٹھہرے، تو مختلف جگہ کام کرتے تھے. وہ اللہ نے بہت بڑی ان کو کام کی سمجھ بھی دی تھی، صلاحیت بھی دی تھی. تو میں ان کی مجلس میں چلا جاتا تھا، کام ہم نہیں کرتا تھا. وہاں جامع مسجد میں ان کا بیان طے تھا. میرے بہنوئی شیخ الحدیث تھے وہاں جامعہ عباسیہ میں، تو مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب کا بیان ہے، چلو صبح کی نماز کے وقت. میں نے کہا بات یہ کہ آپ ہوئے، بس مجھے تو کتاب دیکھنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، جا کے سبق پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن نہ معلوم اللہ نے فضل فرمانا تھا، جب وہ چلنے لگے تو ایک دم دل میں آیا کہ چلو شاہ صاحب کی بات تو سن لو چل کے. سردی کا زمانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو خوب لپیٹا کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. نماز کے بعد شاہ صاحب نے بیان شروع کیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے وہ بات میرے لیے کہلوائی. بیان کے دوران شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی اس کام کے کرنے والے 3 قسم کے آدمی ہیں. ایک اللہ کے یہاں قبول ہیں، 2 قبول نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو کام کو اچھا سمجھ کر کام کرتا ہے کہ نیکی کی بات کرنا، برائی سے روکنا، نماز کے لیے کہنا، دین کے لیے تیار کرنا بڑی اچھی بات ہے، تو کام چونکہ اچھا ہے لہذا کرو. کہا دوسرا وہ ہے کہ کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہ چلو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کام میں لگ جاؤں، تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی نسبت سے چلتا ہے. تیسرا آدمی وہ ہے کام کرنے والا جو کام والے کو دیکھ کر چلتا ہے، کہتا ہے کہ کام والا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم ہے مجھے پورا کرنا ہے، چاہے کوئی مانے کوئی سنے نہ سنے، چلے نہ چلے.
کہا وہ دونوں جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہے۔ کہا اس کو اللہ تعالیٰ استقامت دے دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ نسبت خداوندی کی رعایت سے چلتا ہے تو اللہ اس کو پھر اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کام کرنے والوں کو کام کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کی نسبت سے اس کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے، تب تو استعداد بڑھے گی، ہمت بڑھے گی۔ اور اگر کام والا سامنے نہ رہا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ آج یہ کام اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، کل کو کوئی اس سے اچھا کام دوسرا اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے دماغ میں آ جائے گا کہ تو ادھر دوڑ پڑے گا، یا کسی آدمی کی غلطی کو دیکھے گا کام کرنے والوں کی تو پھر بھاگ جائے گا۔ کہا اس واسطے اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بس جو یہ دیکھے گا کہ مجھے حکم دیا ہے میرے آقا نے اور اس کی نسبت میں سامنے رکھ کر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے اس نسبت کو سامنے رکھیں کہ ہم نے جس کے لیے کام کرنا ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔